دوستوں آج ماہ شعبان المعظم کی 20 تاریخ بدھ کا دن ہے، اور جو شخص بھی اللہ پاک کے یہ دو نام آج ماہ شعبان المعظم کی 20 تاریخ کو پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے پورے سال کے دن پھیر دیتے ہیں، اس کے تمام نصیبوں کو تبدیل کر دیا جاتا ہے، راستے کی ہر رکاوٹ کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ آج اللہ پاک کے یہ دو نام یا حی یا قیوم کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے آپ نے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ دوستوں یا حی یا قیوم یہ اللہ پاک کے بہت ہی خاص اور طاقتور ترین نام ہیں، جن کا مطلب ہے ہمیشہ زندہ رہنے والے، ہمیشہ جاوید رہنے والے، ہمیشہ قائم و دائم رہنے والے۔ اللہ والوں، یہ نام رب کریم کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے۔ اس نام کے طفیل آپ جس مقصد، جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے، انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے آج ماہ شعبان المعظم کی 20 تاریخ بدھ کے دن آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اللہ والوں، صحابہ کرام نے اللہ کے حبیب سے پوچھا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک کے 99 نام ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ طاقتور اسم اعظم کون سا ہے؟ اللہ کے حبیب نے کہا اللہ کے تمام نام ہی طاقتور ترین ہیں۔ صحابہ کرام نے اللہ کے 99 ناموں پر تحقیق کی، اور بے حد تحقیق کے بعد صحابہ کرام نے ثابت کیا کہ یا حی یا قیوم ایک ایسا اسم اعظم ہے، ایک ایسا مجرب اسم اعظم ہے جسے پڑھنے والا مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ یعنی کہ یا حی یا قیوم پڑھ کر رب سے جو مانگتا ہے، اللہ پاک اس کی ہر حاجت کو غیب سے پورا فرماتا ہے، آپ کی ہر طرح کی مصیبتیں، پریشانیوں کو ختم فرماتا ہے۔ اللہ والوں، آپ یہ وظیفہ اپنی زندگی کے ہر مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مقروض ہیں، قرض دار ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ آپ بے اولاد ہیں، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ جو بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، رشتوں کے لیے پڑھ لیں۔ اچھے کاروبار کے لیے پڑھ لیں۔ انشاءاللہ آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ یہ ایک ایسا باکمال عمل ہے۔ اللہ والوں، یا حی یا قیوم کا عمل کرنے والے کی دعائیں ایک دن کے اندر اندر پوری ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے 99 ناموں میں سے سب سے زیادہ خاص اسم اعظم ہے۔ دوستوں آج ماہ شعبان المعظم کی 20 تاریخ بدھ کے دن جو شخص بھی صرف ایک تسبیح یا حی یا قیوم کی پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کی ہر مراد کو پورا کرے گا، اس کی ہر حاجت کو پورا کرے گا۔ وہ اگر مٹی میں بھی ہاتھ ڈالے گا تو وہ سونا ہو جائے گی۔ اللہ والوں، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابی مقدر بن جائے، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، اور نہ ہی کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج ماہ شعبان المعظم کی 20 تاریخ بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے گزارش ہے، ماہ شعبان المعظم کی 20 تاریخ بدھ کے دن یہ ایک تسبیح پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مصلی پر بیٹھاتا اور کہتا ماہ شعبان المعظم کی 20 تاریخ بدھ کا دن برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج ماہ شعبان المعظم کی 20 تاریخ بدھ کو لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر ماہ شعبان المعظم کی 20 تاریخ بدھ کے دن یہ تسبیح پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر ماہ شعبان المعظم کی 20 تاریخ بدھ کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ آپ ماہ شعبان المعظم کی 20 تاریخ بدھ کے دن جو بھی وظیفہ پڑھتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا یہ چند منٹ کا وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے، اور یہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے۔ یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجات پوری ہوئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجات، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ اللہ والوں، آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی بھی مانگے گا تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔
माह शबानुल मुअज्जम की 20 तारीख बुध का दिन नसीब और तकदीर लिखवाने का वक्त है। ये वक्त हाथों से निकल गया तो पूरे साल का पछताना पड़ जाएगा। आज जिसको जब जहां जैसे वक्त मिलता है चंद मिनट निकालकर ये वजीफा पढ़ लीजिएगा। पता नहीं फिर आपको ये मौका मिले या ना मिले। अल्लाह पाक ने आज की वो कबूलियत की घड़ियां आपको अता फरमाई हैं कि आपने मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से ये वजीफा पढ़ना है। एक एक नुक्ता, एक एक बात, एक एक चीज बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। इसकी वजह यह है कि माह शबानुल मुअज्जम की 20 तारीख बुध का दिन साल में एक बार आता है और ये रात ये दिन इतना कबूलियत का है कि आज एक तस्बीह पढ़ने वाला पूरे साल की खुशियां समेट लेता है। अगर आप भी सिर्फ चंद मिनट के वजीफे से पूरे साल की टेंशनों से, मुसीबत से, डिप्रेशन से, मायूसी से जान छुड़ाना चाहते हैं तो आज का ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। आप दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप चाहे इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, आप बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के जिस कोने से भी आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क, आपके शहर में माह शबानुल मुअज्जम की 20 तारीख बुध का दिन आ जाए तो आपने ये वजीफा किसी सूरत नहीं छोड़ना। आज के दिन आपने ये वजीफा लाजमी पढ़ना है। आप चाहे सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, आप चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, आप चाहे तो नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये अमल, आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। ना वक्त की कोई पाबंदी है, ना जगह की कोई कैद है। आप ये अमल, आप ये वजीफा किसी भी सूरत नहीं छोड़िएगा। दोस्तों, ये दिन बहुत खूबसूरत दिन है, ये दिन बहुत नायाब दिन है और आज माह शबान की 20 तारीख है। दोस्तों, बुध तो बहुत सारे आएंगे लेकिन माह शबान की 20 तारीख और ये तीसरा बुध ये साल में सिर्फ एक बार आएगा। इंशाअल्लाह आज का दिन आपके लिए कामयाबियों से भरा हुआ होगा। आज जो बंदा भी अपनी किस्मत को तब्दील करवाना चाहता है, अपने रास्ते की हर रुकावट को हटा देना चाहता है, अपने मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर देना चाहता है, अल्लाह पाक के फजल के सदके तले आ जाना चाहता है, वो आज इस खास अमल, इस खास वजीफे से अपने आप को मुस्तफीज करवा ले। क्योंकि आज माह शबानुल मुअज्जम की 20 तारीख बुध का दिन है। ये एक तस्बीह किसी सूरत मत छोड़ना। इस वजीफे की फजीलत और बरकत को मैं जानता हूँ। आज तक ये अमल जिसको बताया, जिसने भी पढ़ा, जिस हाजत के लिए पढ़ा, रब्बे करीम ने माला माल फरमा दिया। आज अपने रब्बे करीम से जो भी मांगना चाहते हो मांग लीजिएगा। आज खुल डुल के मांग लो। आज ये ना सोचना कि थोड़ा मांग लूं, ये ना सोचना कि मैं 1 या 2 लाख मांग लूं। आज रब्बे करीम से करोड़ों भी मांगोगे तो मेरा रब अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। आज की रात, आज के महीने में रब की जात नसीब और तकदीर को लिखती है। रहमतें, बरकतें बारिशों के कतरों की तरह बरस रही हैं और जो बंदा झोली फैलाकर मंगता भिखारी फकीर बनकर माह शबानुल मुअज्जम की 20 तारीख बुध के दिन ये वजीफा पढ़ लेगा, रहमतों बरकतों से झोलियां भरवा लेगा। अगर आप रब्बे करीम से आज तक जिस हाजत के लिए मांग रहे हैं वो जो कई सालों से पूरी नहीं हो रही, वज़ाइफ पढ़ पढ़ कर आप थक चुके हैं, नौकरियां नहीं मिल रही, बेटियों के रिश्तों में आसानी के लिए पढ़ लो, दुनिया के हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। 100% यकीन के साथ ये वजीफा पढ़कर देखिएगा। इस तस्बीह को पढ़ने वाले पूरे साल के फायदे उठाते हैं, पूरे साल की खुशियां झोली में आ जाती हैं। अल्लाह वालों, करना क्या है, तवज्जो कीजिएगा। अगर आप बेरोजगार हैं तो रोजगार के लिए पढ़ लें। आप किराए के मकान पर रहते हैं, अपना जाती घर मकान चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा। आप मकरूज हैं, कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, कर्ज से मुकम्मल निजात और खुलासी के लिए पढ़ लीजिएगा। दोस्तों, जो मकसद है, जो हाजत है, उससे मुकम्मल निजात के लिए पढ़ लें। नाफरमान औलाद, नाफरमान शोहर के लिए पढ़ लें। घर से बेसकूनी बेबरकती के खात्मे के लिए पढ़ लें। अल्लाह वालों, आज आप जो मांग सकते हैं, जितना मांग सकते हैं, जैसा मांग सकते हैं, मांगते चले जाएं। आप मांग मांग कर थक जाएंगे, रब के खजानों में कमी नहीं आएगी। मेरा बस चले तो मैं आपके सामने हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश करूं, आज का ये वजीफा पढ़ लेना। आज लापरवाही मत करना। पूरा दिन मौजूद है, पूरी रात मौजूद है, सिर्फ चंद मिनट निकालकर ये वजीफा पढ़ लो। माह शबानुल मुअज्जम की 20 तारीख बुध का दिन अगर कोई बंदा अपनी किस्मत के लिए, अपने पूरे साल की खुशहाली के लिए, गुर्बत तंगदस्ती से निजात के लिए चंद मिनट निकालकर ये वजीफा नहीं पढ़ सकता तो वो फिर कभी भी कामयाब हो ही नहीं सकता। दोस्तों, मेरी आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि माह शबानुल मुअज्जम की 20 तारीख बुध के दिन ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़ना। माह शबान की हर घड़ी कबूलियत की है। जब कोई बंदा ये वजीफा पढ़ता है, अर्श पर बेटा रब सलामती, रहमतें, बरकतें नाजिल नुज़ूल फरमाता है। जिसको यकीन नहीं आता, आज वक्त है। आज माह शबानुल मुअज्जम की 20 तारीख बुध के दिन मांग लो।
جو مانگنا چاہتے ہو میرا رب جھولیاں بھر بھر کے عطا فرمائے گا۔ دوستوں، آج ماہ شعبان کی 20 تاریخ بدھ کا دن ہے۔ انشاءاللہ میرا اللہ پاک آپ پر اپنا خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے گا۔ آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والو، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ سب سے پہلے آج ماہ شعبان کی 20 تاریخ بدھ کے دن کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ سب لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، کیونکہ کسی کی بھی آمین اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہو گئی تو ہم سب لوگوں کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو آپ لوگوں نے لازمی اس خاص دعا کا حصہ بننا ہے۔ اللہ پاک آپ پر اپنا خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان اور رحیم کا واسطہ، تجھے تیری صفت یا حنان و منان کا واسطہ، تجھے تیری بادشاہت کا واسطہ۔ آج ہم سب کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ اے میرے مالک و مولا، شعبان کا بابرکت مہینہ ہے، کملی والے آقا کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کون جانے کب کس کا پتہ جھڑ جائے گا، کون جانے کس کو کتنا رزق ملے گا، کتنی دولت ملے گی۔ ہم تجھ سے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں۔ ہماری شرمندگی کو دیکھتے ہوئے ہمارے تمام کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخش دے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، آج اس دعا میں جو کوئی بے اولاد بیٹا ہے اسے اولاد نرینہ عطا فرما دے۔ جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، چاہے وہ ملک کے کسی کونے سے بھی تعلق رکھتی ہوں لیکن ان کا اگر رشتہ نہیں ہو رہا، انہیں اچھے رشتے نہیں مل رہے، تو میرے مولا بہترین رشتہ، صالح رشتہ ان کے دروازے پر دستک دے اور بہترین رشتہ عطا فرما دے۔ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسی ہی زندگی ان کی شوہر کی بھی گزرے۔ جو کوئی بھائی، میرا جو کوئی بھائی ہے وہ بے روزگار بیٹا ہے، دنیا کی کسی بھی کونے سے اس کا تعلق ہے، میرے مالک و مولا اس کو اچھا روزگار، بہترین روزگار، اس کو رزق قصیر اور رزق کریم سے نواز۔ اے میرے مالک و مولا، تجھے اپنی صفت یا رزاق کا واسطہ میرے ہر بھائی کو روزگار عطا فرما دے، بہترین روزگار عطا فرما دے۔ کسی کا کاروبار چلتا ہوا رک گیا ہے، ٹھپ ہو چکا ہے، تو اس کے کاروبار کو پھر دوبارہ عروج اور ترقی تک لے جا، بہترین آرڈرز اس کو عطا کر دے۔ میرے مولا، ہم تیرے سے تیرے رزق حلال کا سوال کرتے ہیں، میرے مولا ہمیں حرام سے بچا لے، ہمیں حلال ذرائع عطا فرما دے۔ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تیری بادشاہت تمام جہانوں میں ہے، تو یا حی یا قیوم ہے، تو یا حنان و یا منان ہے، یا قہر و یا جبار ہے۔ میرے مولا، اپنے پیارے حبیب کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما۔ اے میرے مالک و مولا، تو دلوں کے حال کو بہتر جاننے والی ذات ہے۔ آج اس دعا میں جتنے لوگ پریشان شامل ہوئے ہیں، یا اللہ پاک ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ اے میرے مالک و مولا، آج ہم سب کی تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ اے میرے مالک و مولا، کفار کو نیست و نابود فرما، غزہ فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی ہر دم خیر فرما، پوری امت مسلمہ پر اپنا کرم فرما، اپنی رحمت فرما، اپنا فضل فرما۔ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، قبر کی آزمائش سے بچا، جہنم کے عذاب سے بچا، منکر نکیر کے سوالات میں ہمارے لیے آسانی فرما دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما دے۔ روزانہ اپنے پیارے حبیب پہ، اپنے پیارے آقا اور مولا پہ ہمیں درود پاک پڑھنے والا بنا دے۔ میرے مولا، اپنے والدین کی خوب خدمت کرنے والا بنا دے، ہمیشہ صراط مستقیم پر چلا، ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک و مولا، ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما جو ہماری قبولیت کے درمیان آ جاتے ہیں، جو ہماری دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دیتے، ہمارے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ بالخصوص غزہ فلسطین، ملک شام، برما کے مسلمانوں کی خیر فرما دے۔ پھر دوبارہ سے قتل و غارت شروع ہو گیا ہے فلسطین میں، پھر دوبارہ سے قتل و غارت شروع ہو گیا ہے۔ میرے مولا، اس قتل و غارت کو روک دے، کفار کو نیست و نابود فرما دے، جو جتنے بھی تمام دشمنان اسلام ہیں ان سب کو نیست و نابود فرما دے، ان کا چہرہ بے نقاب فرما دے، منافقین کو سزا عطا فرما۔ میرے مولا، ہم سب مسلمانوں کی خیر فرما، ہمیں ایک اور نیک بنا، مہدی الزماں کے سائے تلے، جھنڈے تلے اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔
اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا. ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا. تو آپ لوگوں نے لازمی اس دعا میں شرکت بھی کرنی ہے اور اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ اپنے دوستوں تک شیئر کرنی ہے تاکہ کوئی مسلمان بھی آج کے اس بابرکت عمل سے وہ خالی نہ رہے, کیونکہ آج ماہ شعبان کی 20 تاریخ ہے. دوستوں 20 تاریخ یہ سال میں ایک بار آئے گی, یہ دوسرا عشرہ ختم ہو رہا ہے, یہ آج آخری تاریخ ہے اور آخری موقع ہے. اب آپ لوگوں نے عمل اس طریقے سے کرنا ہے, ذرا اس کو دھیان سے ملاحظہ کریں. سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں اور آپ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے. درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں, یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں. ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے. ہر بندے کا مقصد الگ ہے, ہر بندے کی حاجت الگ ہے. کوئی رزق کے لیے پریشان ہے, کوئی مال و دولت اور مال و زر کے لیے پریشان ہے, کوئی ایسا ہے جو قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے, کوئی ایسا ہے جس کی بہنوں کے رشتے نہیں ہو رہے, کوئی ایسے بھی ہیں جن کی شادی ہونے والی ہے لیکن پیسوں کے بندوبست نہیں ہو پا رہا. یعنی آپ کا جو مقصد ہے, جو حاجت ہے, اس کی کوئی غرض نہیں, آپ کا کوئی بھی مقصد ہو سکتا ہے. بس آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے. آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے. اللہ والوں, یہ اللہ رب العزت کے 2 اسم اعظم ہیں. صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں, تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حیو یا قیوم یہ 2 ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے. اللہ والوں, آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کر یا حیو یا قیوم کو پڑھ لینا ہے. یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے. آپ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا سکتے ہیں, لاکھوں روپوں کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں, لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر خود رب سے نہیں مانگ سکتے کیا؟ آپ جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا یا جن کو لگتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا, جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی, جو وظیفے پڑھ کر تھک چکے ہیں, آج تک کسی وظیفے نے انہیں فائدہ ہی نہیں دیا, تو اب میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا, اللہ کریم سے مانگنا بھی بتاؤں گا, اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب سے اپنی حاجت کو پورا کرانا بھی بتاؤں گا. ایک ایک نقطہ, ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی. اب توجہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس خاص عمل, اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے. اللہ والوں, جس کو لگتا ہے کہ میرے وظیفوں کی, میری دعاؤں کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی, یا پھر جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا یا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا, آپ نے کرنا کیا ہے کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکلتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں. آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں. آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں, آپ کو جواب مل رہا ہے. آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے. جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے. اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے. اللہ والوں, جو لوگ قرض دار ہیں, جو قرضوں میں مبتلا ہیں, قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں. صرف 11 بار یا حیو یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے.
یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو دو بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کے راستے پر قربانیاں نثار بھی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا حیو یا قیوم کو پڑھنے کے بعد اللہ کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورت یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار مکمل پڑھنا ہے۔ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی آپ لوگ بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور آپ نے آخر میں آمین بھی یہ بھی پڑھنا ہے، اور اتنی ہی آواز میں پڑھیں کہ گویا آپ منہ سے پڑھیں اور اپنے کانوں سے سن لیں، کسی اور کو ڈسٹرب نہ کریں آپ لوگ، لیکن پڑھیں اس کو ڈوب کر۔ جتنا ڈوب کر، جتنا تنہائی میں پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو کیف و سرور محسوس بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کے مرتبات اور مقامات میں اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ والوں، صرف 7 بار سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر ایک قرآن پاک کی آیت کو پڑھنا ہے۔ یہ آیت بہت خاص ہے۔ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تب ہم لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک اللہ ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں لوٹ کر بھی تیری ہی طرف جانا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ پاک کے سب سے لاڈلے ہیں۔ اللہ پاک کو یہ کلمات بہت پسند ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ والوں، یہ ایسی قرآنی آیت ہے کہ جب آپ لوگ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اللہ پاک کی رحمتیں، برکتیں ہم پر موسلا دھار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلے نمبر پہ آپ نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے بتا چکا ہوں، صرف 11 بار پڑھنا ہے، ڈوب کے پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے، مکمل پڑھنا ہے، بتا چکا ہوں، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون یہ 1 بار ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون یہ 2 بار ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے، صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آج کا آخری عمل جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ، اللہ پاک کا یہ ذاتی نام ہے، یا محمد یہ اللہ کے حبیب کا ذاتی نام ہے۔ یا اللہ یا محمد جب دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 بار ہو جائے گا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 2 بار ہوگا،
یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا. اس طرح سے یا اللہ یا محمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر آپ لوگ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. یا اللہ یا محمد کو صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز پڑھنا ہے. آج کے یہ 4 خاص اعمال ہیں جو آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے ہیں, اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنے ہیں. اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں گے جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا. ایک بار پھر سے ملاحظہ کریں, پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے, دوسرے نمبر پر سورۃ الفاتحہ شریف کو مکمل پڑھنا ہے, بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے, آخر میں آمین بھی کہنا ہے. پھر تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی ایک آیت انا للہ و انا الیہ راجعون, اور چوتھا اور آخری عمل یا اللہ یا محمد, اس کو پڑھنا ہے. اللہ والوں, امید کرتا ہوں آپ کو ایک ایک بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کس طریقے سے عمل کرنا ہے. اس وظیفے کو پانی کے گلاس پر بھی کر سکتے ہیں یا پھر چینی کے اوپر بھی کر سکتے ہیں. پانی کے گلاس پر کریں گے تو پھر آپ لوگ خود اس پہ دم کر کے پی لیجئے گا, یا جو مریض ہے ان کو پلا دیں, یا جو تنگ دست ہے, جو گھر کا کفیل ہے, جو گھر چلاتا ہے, اس کو پلا دیں. انشاءاللہ العزیز جسمانی روحانی تمام بیماریاں ٹھیک ہوں گی, اور اگر کوئی روحانی اثرات ہیں اس کے اوپر تو انشاءاللہ اس سے بھی مکمل شفا ملے گی, جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے بیان کرا تھا. اس طریقے سے عمل کریں, انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. چینی پہ کریں گے تو چینی کو صدقہ کر دیجئے گا, پرندوں کے لیے اوپر ڈال دیجئے گا, یا پھر آپ لوگ پیڑ کی جڑ میں ڈال دیجئے گا. انشاءاللہ چیٹیاں ان جو چینی کے دانے ہوں گے ان کو کھا لیں گی. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو, اللہ پاک معاف فرمائے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.